المسلمین کے شریک معتمد محترم جناب آفتاب صاحب، حلقہ اسمبلی نامپلی کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب ماجد حسین صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، آپ تمام جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن 30 نومبر کے دن ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہ دمن گزارش ہے کہ آپ اس دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ جناب ماجد حسین صاحب کو مجلس کا MLA نامپلی سے منتخب کریے۔ میں شروعات میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2-3 دن پہلے ہمارے کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا اور ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم نے بہت اچھا کھیلا، فائنل میچ میں اچھا نہیں کھیل سکے، ہوتا یہ ہے۔ خیر وہ اخبارات میں ٹی وی پہ جو بھی تنازع چل رہا، مگر میں اپنی جانب سے ہماری کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ بہترین پرفارمنس کرے۔ ہوتا ایک میچ میں نہیں جیت پائے، ہم کو بھی تھوڑا تکلیف ہے، مگر ماشاءاللہ وہ فائنل میں پہنچے تو ہم اپنی کرکٹ ٹیم کے اس پرفارمنس کو سلام کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح اور اچھا کھیلتے رہیں گے۔ میں مبارکباد دوں گا ہمارے سراج کو بھی، بچہ جو ہے غریب خاندان کا، مرحوم والد ان کے آٹو ڈرائیور تھے، یہی آپ کے اسی بستی کا بچہ تھا سراج۔ آپ نے سراج کی سرپرستی کی تو سراج کرکٹ کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ آپ نے سرپرستی کی نہ سراج کی، یہی آپ کے گلی کوچوں سے بچہ بڑا ہوا اور ماشاءاللہ دنیا کا سب سے بہترین گیند باز سراج بن گیا۔ اب میں آپ سے ایک اور درخواست کر رہا ہوں، آپ ہی کی گلیوں کا، آپ ہی کی محلوں کا، اسی بستی کا ایک بچے کو مجلس اتحاد المسلمین نے نامپلی کا MLA کا ٹکٹ دیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ماجد حسین کی سرپرستی کریے۔ ماجد حسین آپ ہی کے اس محلے سے، اس علاقے سے، یہیں پر آپ کے سامنے یہ شخص بڑا پلا اور بزرگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، تو ماجد حسین کو آپ کامیاب کریے۔ بلکہ اس احمد نگر ڈویژن میں جہاں پر ماجد حسین کا گھر ہے، یہیں پر وہ ہر چیز، یہیں سے دنیا میں ان کو ایک مقام ملا، عزت ملی آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو میری آپ تمام ذمہ داروں سے، بزرگوں سے، ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ آپ ماجد حسین کا ساتھ دیجئے، ماجد حسین کو کامیاب کریے تاکہ وہ رکن اسمبلی بن کر نہ صرف احمد نگر کی عوام کا یا فصلانسر کی عوام کا بلکہ پورے نامپلی کی عوام کا وہ خدمت کرے اور نامپلی کو ایک مثالی اسمبلی حلقہ بنا سکے۔ تیسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بلکاپور کے ایک نالے کا کام چل رہا ہے جس کی لاگت خود 45 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ کام چل رہا ہے، ابھی ہمارے اراکین بلدیہ نے مجھے یہ بتایا کہ احمد نگر ڈویژن میں سرفراز صاحب رکن بلدیہ ہیں، محمود انجینئر سابقہ رکن بلدیہ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک 65 لاکھ کے ترقیاتی کام، جس میں روڈ، VDCC روڈ ہے، وارڈ آفس ہے، درگاہ شریف کا صدیق شاہ بابا کی ملٹری سائٹ درگاہ کا شیڈ ہے، اور حضرت احمد باز پاک قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں ایک کہیں پر الخلا کو بھی تعمیر کیا گیا۔ تو کل لاگت کاموں کی 65 لاکھ کے قریب ہے۔ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے 36 لاکھ کے کام کروائے گئے۔ KGN کے پاس نیا ٹرانسفارمر، اویسی پلے گراؤنڈ کے پاس ٹرانسفارمر، ظہیر صاحب ہاشم علی کمپاؤنڈ کے پاس 160 kV کا ٹرانسفارمر، 11 kV کے نئی
پولز ڈالے گئے بڑا بازار میں. ابھی ایک قریب 55 لاکھ کے کاموں کی شروعات کرنا ہے اور 65 لاکھ کے قریب کے کام ابھی ٹینڈر ہونا باقی ہے. تو الحمدللہ یہ ترقیاتی کام مجلس کی طرف سے انجام دیے گئے ہیں. ابھی تھوڑے رکے ہوئے الیکشن کی وجہ سے انشاءاللہ وہ تمام کام مکمل کر لیے جائیں گے. میں آپ کی توجہ اس جانب بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں مجلس کی مخالفت میں مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکنے کے لیے کانگریس اور بی جے پی ایک ہو کر مقابلہ کر رہی. نامپلی سے ماجد حسین کی کامیابی کو روکنے کے لیے بی جے پی اور کانگریس آر ایس ایس ایک ہو کر کام کر رہی. میں خود کل اس علاقے کا دورہ کیا جہاں پر بی جے پی کے امیدوار کا گھر ہے. کون سا علاقہ تھا؟ سیتارام باغ دھوبی گھاٹ میں ہم گئے. وہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے گنگا پترا سنگم کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ اسد صاحب، ماجد صاحب جب جیت جائیں گے نا تو ہمارا یہ جو 2 BHK کا ہے ہم کو گاندھی بھون کے پاس لے جا کے بنانا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو دھوکہ دے کر یہاں پر لا کر رکھا گیا، اس سے ان کا کاروبار ختم ہو گیا. گنگا پترا سنگم والے وہ ہوتے جو مچھی پکڑتے. کبھی ان کے پاس مچھی کا اچار کھانا بہت مزے کا رہتا. خیر اب بولیں گے الیکشن میں انہوں کھانے کی بات کر رہے، پھر اخبار میں ہیڈ لائن آئیں گے انہوں پھر ایسا کھانے کی بات کرے. خیر ہمارے عاشق بہت ہے میڈیا میں. یہ گنگا پترا سنگم کے لوگوں نے یہ کہا، وہاں پر دلتوں نے اور ہمارے گوڑ طبقے کے بھائیوں بہنوں نے کہا کہ ان کے زمین کا ریگولائزیشن کا مسئلہ ہے. قریب 1.5-2 گھنٹے کا پیدل تفصیلی دورہ ان کے پاس ہوا. میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا کہ بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی محبت سے ہم سے پیش آئے. تو مجھے کسی نے کہا کہ صاحب یہ بی جے پی کے امیدوار کا گھر ہے. وہاں پر دیکھا تو ایسا دیکھا سناٹا ہے، خود کے گھر پہ پوسٹر نہیں لگا لیا بیچارہ. تو لوگوں نے کہا صاحب ایسا نہیں ہے، انہیں اس سے ملا ہوا ہے. میں نے کہا کس سے ملا ہوا ہے؟ وہ جو نامپلی کے 1.5 لاکھ مسلمانوں کو فینیٹک بولا، دیوانہ بولا، طالبانی مانسکتا کے کہا، وہ ان سے ملا ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے گھر کے اطراف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے. مگر مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، مجھے یقین ہے کہ آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی یہاں سے ماجد حسین کو MLA منتخب کریں گے. اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مودی اور راہل نامپلی میں ایک ہو گئے اور اسد الدین اویسی کو روکنا چاہتے ہیں. تو میں نامپلی کی عوام سے ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسد الدین اویسی اور مجلس اور ماجد کا ساتھ دو تاکہ مودی اور راہل کو ہم مل کر ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی نامپلی میں. یہ آپ کو آگے بڑھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. صرف سیٹیاں مارنے سے نہیں ہوتا بابو، بٹن دبانا پڑتا جا کے، سمجھے نا. منہ میں انگلی رکھ کے سیٹی مارنا آسان ہے، جا کے پولنگ بوتھ پہ مارنا ٹپ 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 ٹپ. ایسا بٹن دبانا کہ مشین میں اگر اللہ زبان دیا تو پکار کے بولنا توبہ توبہ توبہ، اتنے خطرناک لوگ آ کے میرے کو مار کے گئے، کبھی اتنے نہیں مارے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ 23 نومبر کے دن ان ناپاک سازش کرنے والوں کو آپ اپنے اتحاد سے بدترین شکست دیجیے ان کو. اور نامپلی کی عوام میری اس بات کو غور سے سن لے کہ یہ کانگریس کا امیدوار خود کہہ رہا ہے کہ نامپلی میں 2 لاکھ مسلمان میں سے 1.5 لاکھ مسلمان فینیٹک ہیں. طالبان کے ساتھ ان کی سوچ طالبان کی سوچ کی طرح ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندھی سے، کس بنیاد پر آ کر آپ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگو گے؟ کیا آپ ہماری بے عزتی کریں گے؟ کیا آپ ہماری بے عزتی کر کے آپ یہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں؟ کس بنیاد پر کانگریس پارٹی نامپلی کے مسلم اقلیت کی بے عزتی کرنا چاہتی ہے؟
ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کی ویڈیو نکال کر 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ کہتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ نامپلی کے 1.5 لاکھ نہیں بلکہ 2 لاکھ سے زیادہ عوام اس طرح کے غرور اور تکبر رکھنے والے شخص کو جمہوری طریقے سے اس کو شکست دیں گے. آپ کو اپنا جنون دکھانا پڑے گا, آپ کو اپنا پاگل پن دکھانا پڑے گا ایک مرتبہ, اور بتانا پڑے گا ان ظالموں کو کہ تم اپنی زبان سے ہماری بے عزتی نہیں کر سکتے, تم نامپلی کے غیور عوام کی توہین نہیں کر سکتے. تو میرے عزیز دوستو, میری عزت دار ماں اور بہنوں, یہ کانگریس کے امیدوار کا کہنا ہے. اور پھر ماجد حسین میں ایک چیز ہے جو کانگریس کے امیدوار میں نہیں ہے. ماجد حسین شرک نہیں کرتا. یہ محترم تو کیا کیا کر جاتے نہیں معلوم. ان کا ایک ویڈیو ماجد حسین اور ہم لوگ دیکھے جس میں ویڈیو میں کانگریس کا امیدوار بی جے پی کے لوگوں سے بول رہا کہ پیارے میرا ساتھ دے دو, پارلیمنٹ میں بی جے پی کا ساتھ دے دو. یہ ویڈیو ہے ان کا, ویڈیو میں بول رہا ہے. اگر یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ اپنے دل و دماغ میں کچھ اور سوچیں گے تو پھر آپ خود یہاں پر آر ایس ایس کو مضبوط کریں گے نامپلی میں. بتائیے آپ اس طرح کی گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ کس طریقے سے آ کر نامپلی کی عوام سے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. اور پھر یہ کانگریس کا ریکارڈ آپ کو بتاتا ہوں. اختر الایمان ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, 2015 سے لے کر 2020 تک 5 سال اختر الایمان صاحب, آفتاب صاحب, ماجد حسین, عادل حسن, پوری بہار کی ٹیم دل و جان سے سیمانچل کی سرزمین پر مجلس کے لیے محنت کیے. سیلابوں میں ریلیف بانٹے, کووڈ آیا وہاں پر کام کیے. جب الیکشن آیا تو اس وقت مجلس کے 5 ایم ایل اے جیت گئے. 5 ایم ایل اے مجلس کے جیتتے ہی کانگریس پریشان ہو گئی, لالو پریشان ہو گئے. اور کیا کیا انہوں نے؟ جس ایم ایل اے کو ہم نے اپنے خون پسینے سے جتایا, ایسے ایسے ایم ایل اے میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ پولنگ سے 2 دن پہلے آ کر روتے تھے صاحب کچھ نہیں ہے. ایک شخص تھا جو آ کر کہا کہ میرا بھائی مجھے گھر سے نکال دیا, اسی صاحب میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے ٹکٹ دو. ہم ان کا ساتھ دیے, سیمانچل کی عوام نے ان کو ووٹ ڈالا, ان کو لاکھوں سلام, جیت گئے. اور کانگریس نے ہمارے 4 ایم ایل اے کو خرید لیا. کتے میں بے ایمانوں کو 50 لاکھ 80 لاکھ میں اپنا ایمان کا سودا کر لیے. ایک تو صاحب اتنے گھٹیا ہیں, میر جعفر, میر صادق بھی کہنا ان کو تعریف کرنے کے برابر ہوگا. وہ کیا کیے؟ کانگریس سے پیسے لیے, دبئی میں بریانی کی ہوٹل کھولے, اور کس کو لے جا کر انوگریشن کرائے؟ جوبلی ہلز کے کانگریس کے سابقہ کرکٹر کو. ان کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیا, انہوں بولے میں فرسٹ کلاس کے بغیر نہیں آتا, تو 3-4 لاکھ کا ٹکٹ دیے. اور ہوٹل کا نام کیا رکھے معلوم آپ کو؟ حیدرآبادی بریانی. یعنی ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ بولتے نا. یعنی ہم محنت کیے, سب کچھ ہمارا, ہر چیز ہمارے خون پسینے پر, آپ بریانی کی ہوٹل کھول رہے دبئی میں. کھولو, کوئی بات نہیں, جب چناؤ آئے گا بہار میں کانگریسیوں تیار ہو جانا. سیمانچل کی عوام تمہارے اس دھوکے کا جواب دے گی انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی, یہ کانگریس کا اصلی چہرہ تھا. کانگریس کو کیا ہوا؟ مہاراشٹرا میں شیو سینا ٹوٹی نا, این سی پی ٹوٹی, بی جے پی توڑی ان کو. اتنا پکارے, اتنا روئے, اتنا ماتم کرے, آسمان سر پہ اٹھا لیے. راہل گاندھی انگریزی میں بولے دس از دا مرڈر آف ڈیموکریسی, دس از دا مرڈر آف ڈے لائٹ مرڈر آف ڈیموکریسی. موڈی اسٹائفلنگ ڈیموکریسی. پھر وہاں کیا تھا جو ہمارے 4 کو خریدے؟ وہ گاندھین ویلیو تھی کیا؟ وہ مہاتما گاندھی کا طریقہ تھا کیا؟
याद रखो कांग्रेसियों, तुम्हारा रिकॉर्ड हम जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस का सदर ये कहता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो हम शहर की तरक्की के लिए पीपीपी का मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ये बर्बाद कर देगा हैदराबाद को, अहमदनगर को, क्योंकि पीपीपी का मॉडल उसी जगह अमलावरी होगी जहां पर प्रॉफिट होगा कंपनी का, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। अभी से हमको बर्बाद करना चाहते हैं। याद रखिए आप, ये कांग्रेस का सदर तुर्कमान गेट की तारीख को दोहराएगा। नौजवान अगर नहीं जानते तुर्कमान गेट की तारीख को, तो इमरजेंसी के दौरान एक कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर, तुर्कमान गेट के पास 10,000 घर थे मुसलमानों के, रातों रात उनको तोड़ दिया गया, जबरी नसबंदी उनकी कर दी गई। अगर आप बोलेंगे कहां से तुम पढ़े, तो एक बहुत बड़ा फ्रेंच का स्कॉलर है क्रिस्टोफर जेफरले, वो मोदी के ऊपर किताब लिखा, तनकीद दलाइल के साथ मोदी पर की। मगर जब मैं वो किताब पढ़ा तो उसमें पढ़कर मुझे ताज्जुब भी हुआ कि इनके जमाने में ये हुआ। तो ये शख्स यही करना चाह रहा है। और फिर कांग्रेस का यह सदर जिंदगी की शुरुआत आरएसएस से किया, चड्डी पहनकर सालों लट फिराया आरएसएस की। मैं उसको देखा हूं 1999 के समय इलेक्शन, मरूम सैयद सज्जाद कारवान का इलेक्शन लड़ रहे थे, ये वहां पर था। किशन रेड्डी का पहला इलेक्शन था, यही किशन रेड्डी आज बोल रहे हैं कि मैं ओल्ड सिटी में बुलडोजरों से घर को तोड़ दूंगा। किशन रेड्डी के साथ ये काम किया। मैं देखा गुड्डी मलकापुर का वो इलाका उस वक्त कारवान में आता था। आज मोहन भगवत के हुक्म पर कांग्रेस में है। अभी एक वीडियो देखा महबूब नगर में, अच्चमपेट में, हमारे लोगों को भी चमचागिरी का बड़ा शौक रहता। वो सालार बोलते थे, मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई, लाके सर पे टोपी पहनाई उसको, आरएसएस अन्ना, इनका नाम आरएसएस अन्ना है। टोपी लाके सर पे बैठा, उन्हें टोपी उतार के ढकल दिया है। क्यों बेइज्जती करते अपनी, क्यों बेइज्जती करते अपनी? सर ने टोपी पर बड़ा खुश हुए, मैंने पहनेंगे, अच्छा देगा, टोपी निकाल के फेंक दिया। मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, याद है ना आपको? याद है नहीं है? मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, इन्हें तो ऐसा निकाल के ढकल दिया इनको। इन्हें क्या कर सकते? अब बाद में वहां से मेरे को फोन करे वही उनके साथ में जो लोग थे, साहब इन्हें बहुत खराब आदमी है। मैं बोला मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, अब तुम मेरे को बोल रहे खराब आदमी है। हमारा प्रॉब्लम यही है, असदुद्दीन ओवैसी बोले तो जल्दी समझ में नहीं आता, इनको ढकेल दिया। वहां से फोन कर रहे, साहब देखो वीडियो कैसा बेइज्जती से पेश आया। मैं बोला गए क्यों आप मेरे को आके टोपी पहनाना था। नहीं साहब गलती हो गई। इस तरह की सोच रखने वाले हैदराबाद में जब कभी फसाद हुआ उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। 2013 तक हैदराबाद में फसाद हुआ। किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। शादी के सीजन में ऑटो में खवातीन जाती थी तो चाकू मारा जाता था। मजलिस ने अपनी ताईद को वापस लिया था, मैं याद दिला रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी आएगी तो फसाद करवाएगी। ये लोग अपने आपसी झगड़ों के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए 1990 में फसाद करवाया था। बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई मारे गए, मुसलमान मारे गए। याद रखिए, ये लोग अमन के दुश्मन हैं। इनका सदर आरएसएस का आज भी है। ये सिर्फ मजलिस पर इल्जाम लगाना जानते हैं, सच्चाई बयान नहीं कर सकते। अब इनकी बहन राहुल गांधी की आकर बोल रही है ओवैसी साहब जो है कोई बीजेपी और केसीआर के साथ क्या कोई गाना बोले, वो कर रहे हैं। मैं तो नहीं सुनता गाने आने, मेरे को समझ में नहीं आता। मीडिया वाले आके पूछिए आप क्या बोलेंगे, मैं बोला वो गाना क्या है मेरे को नहीं मालूम, मगर हैदराबाद में 3 मार मेरे को मालूम, या 3 मार होने वाला है। यानी कितनी झूठ बोलती है इनकी बहन।
400 सीट यूपी की जिम्मेदार थी, 1 सीट जीते, बीजेपी हुकूमत बना लिए। मुझ पे और शौकत पे इल्जाम, 400 सीट तुम लड़के 1 जीते। क्या हुआ तुमको जब तुम्हारा भाई अमेठी की सीट हार गया, मैं नहीं गया? 2 मर्तबा अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बना तो कांग्रेस की वजह से बना। 2014 में 45 सीट, 2019 में कुछ 50 के ऊपर सीट, 520 सीट लड़के तुम 50 जीतते और उंगली उठाते असदुद्दीन ओवैसी पर। क्यों उंगली उठाते? क्या अख्तर ईमान बिहार के असेंबली में खड़े होकर गरीब और मजलूमों के इंसाफ की बात ना करे? पार्लियामेंट में 2 MP है, मगर मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, बहन आ रही है, मरकजी वजीर आ रहे हैं, और पूरे के पूरे आकर इनकी जबान से पहला लफ्ज क्या निकलता? MIM, MIM, MIM। फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को दबा दबा के गाली देते। दो मुझे गाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी गाड़ी पर गोलियां चला दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम गालियां दोगे, दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आका की सुन्नत है, गालियां सुनना। ताइफ का सफर, मक्के के वो दिन, ये सब हमको याद है। मगर जो लोग आज ये बातें कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं, नामपल्ली से तुम नहीं जीतोगे। इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली से मंजलिस ही कामयाब होगी। नामपल्ली से मंजलिस ही कामयाब होगी। और माजिद हुसैन का, अभी मैं तकरीर में बोला कि माजिद में और कांग्रेस के उम्मीदवार में फर्क क्या है? फर्क यह है कि माजिद ग्रेजुएट है और माजिद अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखे कौन से स्कूल में जाके पढ़े, क्योंकि उनकी अम्मा टीचर थी, अल्लाह उनको सेहत दे। इन्हों अपने नॉमिनेशन फॉर्म में यह भी नहीं लिख सके कौन से स्कूल में गए, कौन से स्कूल में पढ़े, वो भी नहीं लिखते। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लिखना, नॉमिनेशन में लिखना था। माजिद हुसैन के पास बैंक अकाउंट है, इनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, मगर बीवी के पास लोन है। अकेले ये मैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेट से डाउनलोड करके देख लो आप। और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अरे तू 3 मर्तबा शिकस्त खाए, तुमने नामपल्ली के लिए क्या किया? मैं आपको बता रहा हूं, नामपल्ली के जितने गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, जाकर देखो आप। मंजलिस की तरफ से हमने वहां पे चेयर, टेबल, टॉयलेट बनाया, रंग कराया, उसको साफ कराया। पिछले 15 साल से मंजलिस से 2005 से मंजलिस उर्दू के गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन किट देती है। कहां थे ये लोग? अच्छा ये बताइए, कोविड में नजर आया है नमूना? कोविड के दौरान नमूना नजर नहीं आया। लोग बोल रहे थे कि 2 ऐनक लगा के 3 मास्क लगा के बैठा हुआ था, अम्मा कोविड करीब नहीं आना मेरे। और कौन जाके खिदमत कर रहा था? महमूद, सरफराज, माजिद ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाकर गरीबों तक पहुंचा रहे थे। जब लोग अपनी जान को बचाने की फिक्र में थे, हम आवाम की जान को बचाने के लिए भाग रहे थे। 1200 ऑक्सीजन के सिलेंडर मंजलिस ने गरीबों में बांटे। खैर बहरहाल वक्त कम है, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आप 30 नवंबर के दिन अपने घर से निकलिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, मंजलिस को कामयाब करिए। इस नामपल्ली की सीट पर आज मैं कह रहा हूं, हमारे हिंदू भाई, हमारे दलित भाई, ओबीसी भाई सब हमारे साथ आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मजलिस पे अज़ीमुश्शान कामयाबी मिलेगी। आप वोट डालिए खुदा के लिए, सुबह सुबह निकलिए अपने पूरे अफराद खानदान के साथ। इलेक्ट्रल कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लेके जाइए, बैंक की पासबुक, फोटो, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस फोटो के साथ लेकर जाइए। अपने वोट का इस्तेमाल करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को और अपने सियासी शऊर का